المرء مع من احب صدق نبینا الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ زینت مسند صدارت، پاسبان آداب شریعت، دانائے رموز طریقت، فخر بساط روحانیت، محسن ملت، حضور قبلہ مرشد دوراں پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، گلے گلشن ولایت، قرۃ عیون الصلحاء، آبرو علم و دانش استاذ العلماء پیر سید عارف بہاء الحق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام، علماء کرام، برادران اسلام، یاران طریقت، حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ اپنی زندگی کا خوبصورت ترین وقت عرس پاک کی اس بابرکت نور نواز سعادت افروز محفل میں گزار رہے ہیں۔ ابھی نعت خوانی ہو رہی تھی تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی جنتی درخت ہلا رہا ہے اور حاضرین کی جھولیوں میں جنتی پھول گر رہے ہیں۔ جو دولت آپ کی جھولیوں میں ڈالی جا رہی ہے، تلاوت، ثنا خوانی، بیانات، درود و سلام، دعا، اس سارے سلسلہ خیر میں جو دولت آپ کے دامن میں ڈالی جا رہی ہے، اگر اسے سنبھال کے رکھیں گے تو یہ خزانہ قبر میں کام آئے گا، یہ خزانہ حشر میں کام آئے گا۔ انسان گھر تنہائی میں بیٹھ کے نعت شریف پڑھ سکتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے بھی اپنے پیر و مرشد کو ایصال ثواب کر سکتا ہے، پھر عرس کی محفل کا کیا فائدہ ہے، اکٹھے ہونے کا کیا فائدہ ہے۔ عرس کی محفل میں حضور کے دیوانوں کا اجتماع ہوتا ہے، عشاقان رسول اکٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں آنے والوں میں کوئی ایک ایسا ہو جس کا سوز و گداز اللہ کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ ہو، اور اس ایک کے صدقے پوری محفل پہ ہی کرم ہو جائیں۔ اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشیا تے تو بھی بخشیا جا۔ جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو پھر ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ آج ہمیں نہیں دیکھا جائے گا کہ کون آئے ہوئے ہیں، یہ دیکھا جائے گا کس کے دروازے پہ آئے ہوئے ہیں۔ اس علاقے کے لوگ خوش نصیب ہیں، یہاں گلشن سعادات کھلا ہوا ہے۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی کسی میں بوئے رسول۔ جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو پھر مال چھانٹی نہیں کیا جاتا، پھر ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ محفل کا یہ فائدہ ہے، اجتماع کا یہ فائدہ ہے کہ مت کوئی مل جائی بخشیا تے تو بھی بخشیا جا۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، میرے آقا کریم نے اہل ذکر کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، قوم لا یشقی جلیسہم، وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والے پر کرم ہو جاتا ہے۔ پاس بیٹھنے والے جو جلیس ہیں، ان کے جو ان کے پاس بیٹھنے والے ہیں، وہ بدبخت نہیں رہتے، وہ بھی خوش بخت بن جاتے ہیں۔ عرس پاک کی محفل صاحب عرس کے ساتھ وفا ہے۔
بیٹا باپ کی قبر پہ حاضری دے وہ اپنے باپ سے وفا کر رہا ہے، شاگرد استاد کے مزار پہ حاضری دے وہ اپنے استاد سے وفا کر رہا ہے، مرید مرشد کے مزار پہ حاضری دے اس نے اس نعمت کی قدر کی جو مرشد کے ذریعے اس کو ملی ہے۔ اہل وفا ہیں جو مزارات پہ حاضری دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال پاک کے بعد ملک شام ہجرت کر گئے۔ کچھ عرصے بعد خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میرے آقا کریم نے انہیں بلایا کہ بلال آؤ میرے روزے پہ حاضری دو، پر کن لفظوں کے ساتھ بلایا؟ ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، اتنا عرصہ ہوا تو میرے روزے پہ نہیں آیا۔ ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، اتنا عرصہ ہوا تو میرے روزے پہ نہیں آیا۔ حضرت بلال حبشی اٹھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، جس رات دیدار ہوا ہے اسی رات تیاری کر کے گھر سے نکلتے ہیں، اور گھر سے نکلتے ہوئے زبان پہ الفاظ کیا ہیں؟ یا رسول اللہ بلال بے وفا نہیں ہے، بلال آپ کے روزے پہ حاضری کے لیے آ رہا ہے۔ پتہ چلتا ہے روزے پر حاضری دینا یہ روزے والے کے ساتھ وفا ہے۔ علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفاء السقام میں اس حدیث پاک کی سند پر بحث کیا اور اس سے استدلال کیا، من حج ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج کیا اور میرے روزے پہ نہیں آیا اس نے میرے ساتھ جفا کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے پہ حاضری دینا یہ روزے والے کے ساتھ وفا ہے۔ کیا خیال ہے حاضری دینے والا وفا کرے تو روزے والے اسے کیا کچھ عطا فرمائیں گے؟ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب ہے حضرات القدس۔ اس میں وہ فرماتے ہیں جب کسی اللہ والے کے مزار پہ حاضری دو تو یقین رکھو کہ صاحب مزار نے تمہاری روح میں کوئی تحفہ رکھ دیا ہے، تمہارے دل میں کوئی تحفہ رکھ دیا ہے۔ جب اس دنیا سے عالم برزخ کی طرف سفر ہوگا پھر پتہ چلے گا، جب وہ تحفہ ظاہر ہوگا کہ فلاں مزار پہ میں نے حاضری دی تو مجھے ملا کیا تھا۔ خود چونکہ وہ بہت بڑے صاحب کشف تھے، انہوں نے حضرات القدس میں اپنے کئی مکاشفات بیان کیے۔ انہوں نے حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ پانی پت حاضری دی، پھر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ حاضری دی دلی میں، پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پہ حاضری دی، پھر سفر کیا اجمیر شریف گئے، اور فرماتے ہیں جب میں خواجہ خواجگاں قبلہ عارفاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ مراقب ہوا، مجھے کیا نظر آیا کہ مزار والی جگہ تخت بچھا ہوا ہے اور اس پہ خواجہ خواجگاں تشریف فرما ہے، اور آپ کے چہرے پہ اتنا نور ہے کہ نظر بھر کے آپ کے چہرے کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا بدر الدین تو فلاں فلاں ولی کے مزار پہ حاضری دے کے آیا ہے، انہوں نے تیرے دل میں فلاں فلاں نسبت کا نور رکھا ہے، اور یہ سارے تحفے میں ہی ہندوستان میں لے کے آیا تھا۔ پتہ چلا اہل اللہ کے مزار پہ حاضری دینے سے انسان کبھی محروم نہیں رہتا، اس کی روح چمک اٹھتی ہے، دل تاریکی دور ہو جاتی ہے، دل منور ہو جاتا ہے۔ طالب کیفیات نہ بنے، طالب مولا بنے۔ یہ بات حضرت بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ یہ کبھی نہ کہنا مزار پہ حاضری دی ہے آج مزہ نہیں آیا، مزار پہ حاضری دی ہے آج مزہ آیا ہے۔ طالب کیفیات نہ بنے، اللہ کی رضا کے لیے حاضری دیں اور یقین رکھیں کہ صاحب مزار خالی نہیں لوٹائیں گے۔ گزشتہ رات حضور کی معراج کی رات تھی، زمینی سیر میں حضور نے 10 نفل ادا فرمائے ہیں، 2 نفل مسجد حرام میں،
2 نفل مدینہ منورہ، 2 نفل مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان پہ، مسند بزار میں ہے 2 نفل حضور نے بیت اللحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پہ ادا کیے، اور 2 نفل مسجد اقصیٰ میں۔ کتنے نوافل ہو گئے؟ 10۔ یہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ میں جو نوافل پڑھے ان کا تو پتہ چلتا ہے، سمجھ آتی ہے حضور مسجد گئے ہیں، نوافل پڑھے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان پہ جا کے کیوں نوافل پڑھے؟ بیت اللحم کیوں نوافل پڑھے؟ شارحین حدیث لکھتے ہیں حضور نے امت کو تعلیم دی ہے، جب کسی ایسی جگہ پہ جاؤ جس کو اللہ والوں کے ساتھ نسبت و شکرانے کے نفل ادا کرو۔ اگرچہ حضور تشریف لے جائیں تو اس جگہ کی شان بڑھ جاتی ہے۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ لیکن نوافل پڑھ کے حضور نے امت کو تعلیم دی اور ان کا ذکر کر کے امت کو سبق دیا ہے کہ جب کسی ایسی جگہ پہ جاؤ جس کا تعلق اہل اللہ کے ساتھ ہو تو نوافل ادا کرو۔ پیر خانے آئیں، مرشد خانے آئیں، اس جگہ کو نسبت ہے اہل اللہ سے، شکرانے کے نفل پڑھیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس جگہ حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک بزرگ قادسیہ کے میدان سے گزر رہے تھے، پتہ چلا یہ قادسیہ کا میدان ہے، قافلہ روکا، سواری سے اترے، زمین چومنے لگے۔ اہل قافلہ نے پوچھا کیوں زمین کو چوم رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ زمین ہے جس نے صحابہ کے گھوڑوں کے قدم چومے ہیں، اس کو نسبت ہے ان سواریوں سے جن پہ حضور کے عاشق بیٹھتے تھے۔ آج اس عرص پاک میں آنے والوں، آپ اس جگہ حاضر ہیں جس جگہ نے ایک عظیم المرتبت ہستی کے قدم چومے ہیں۔ آپ اس زمین پہ حاضری دے رہے ہیں جس زمین میں اہل اللہ کے مزارات ہیں۔ سر کی آنکھوں سے دیکھیں تو قبر ایک مٹی کی ڈھیری نظر آئے گی، پر ایمان کی نظر سے دیکھیں تو یہ روحانیت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ ابھی بٹ صاحب ذکر کر رہے تھے قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب عرس کا، بہت تھوڑے لفظ بول رہے تھے، شاہ صاحب کا مقام اس سے بہت عرفہ اور اعلیٰ تھا، بہت بلند مقام تھا آپ کا۔ خوش نصیب ہے میں اور آپ جو آج اس عظیم المرتبت ہستی کے عرس پاک میں حاضر ہوئے۔ امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مصر کے مشہور بزرگ، ان کی بیعت تھی حضرت شیخ احمد بدوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ۔ تو 1 سال آپ شیخ احمد بدوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں شامل نہیں ہوئے، عرس کے چند دن بعد گئے تو مزار پہ بیٹھے ہوئے ایک مجاور نے کہا شارانی آپ اس دفعہ عرس پہ کیوں نہیں آئے؟ تو امام عبد الوہاب شارانی نے ان سے پوچھا کہ میری غیر حاضری کا تمہیں کیسے علم ہوا ہے؟ کیونکہ عرس پہ تو بڑا رش ہوتا ہے، میں نہیں آیا، تمہیں کیسے پتہ چلا ہے؟ تو اس مجاور نے کہا جب عرس والا دن گزر گیا، اگلی رات میں نے خواب کیا دیکھا ہے، صاحب مزار سے باہر تشریف فرما ہے اور دیکھ رہے ہیں کون کون عرس کی محفل میں آیا ہے، اور فرماتے ہیں فلاں بھی آیا ہے، فلاں بھی آیا ہے، فلاں بھی آیا ہے، یہ عبد الوہاب شارانی اس دفعہ کیوں نہیں آیا؟ امام عبد الوہاب شارانی نے خود یہ واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں اس وقت مجھے پتہ چلا کہ صاحب مزار، صاحب عرس دیکھتے ہیں کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا، ان کی بارگاہ میں روحانی حاضری لگتی۔ آج جس ہستی کی بارگاہ میں ہم حاضری دے رہے ہیں، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس بات کو فتاویٰ عزیزی میں اصال ثواب کے حوالے سے لکھا ہے کہ جتنے لوگ دعا میں شامل ہوتے ہیں ان کی حاضری لگتی ہے اس بارگاہ میں جس ہستی کو اصال ثواب کرتے ہیں۔ تو آپ اس وقت کسی کی نگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس ہستی کی بارگاہ میں آج حاضری کے لیے ہم ارمغان عقیدت اور اصال ثواب کے تحائف پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، مفسر قرآن، محسن ملت اسلامیہ، حضور ضیاء الامت قدس سر العزیز، آپ کی بارگاہ سے جب آپ نے بیعت کی اور آپ کو خلافت ملی
تو حضور ضیاء الامت قدس سر العزیز نے آپ کو ایک مصلی عطا فرمایا اور چشتیہ ٹوپی عطا فرمائی. تو حضرت قبلہ صاحب عرس زینت الاصفیاء قرۃ عیون الصلحاء نازش طریقت پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، میں جب واپس گھر آیا رات خواب کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں خواجہ خواجگاں قبلہ عارفاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے، اور آپ کے ہاتھ میں وہی مصلی ہے جو مجھے حضور ضیاء الامت نے عطا فرمایا، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے وہ مصلی بچھا کے مجھے فرمایا ہے کہ یہاں بیٹھ جاؤ. پہلے میں ہچکچاتا ہوں، لیکن آپ نے حکم دیا، پھر میں اس مصلی پہ بیٹھ جاتا ہوں تو آپ خوش ہو کے میری طرف دیکھ رہے ہیں. کیا سمجھ آئی آپ کو اس بات سے؟ جسے میرے حضور ضیاء الامت عطا کر رہے ہیں اسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری عطا فرما رہے ہیں. جسے حضور ضیاء الامت کچھ عطا فرماتے ہیں اسے خوش ہو کے خواجہ معین الدین چشتی دیکھ رہے ہیں. اور خواب میں مل کے آپ نے تصدیق فرما دی کہ ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تمہیں جو کچھ عطا کیا ہے حقیقت میں نے ہی تمہیں عطا کیا ہے. حضور ضیاء الامت قدس سرہ العزیز، میں اکثر آپ کے حوالے سے یہ بات عرض کرتا ہوں، ہمارا علم تھوڑا ہے، ہماری نظر نہیں ہے کہ ہم اس عظیم المرتبت ہستی کے مقام کو دیکھ سکیں. زمین میں چلنے والی چیونٹی کیا جانے کہ جبریل کن بلندیوں پہ رہتا ہے. ہم جیسے گناہگار کیا جانے اصحاب معرفت، اصحاب طریقت جو کہ مقبول ہوں اور منظور ہوں رسول اللہ کی بارگاہ میں، کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو چھپا کے زندگی کو گزارا ہے. اکثر یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ کامل مرید وہی ہوتا ہے کہ مرید کو دیکھیں تو اس میں سے پیر نظر آئے. اور طریقت کی دنیا میں پہلا سبق فنا فی الشیخ ہے، اس کے بعد فنا فی الرسول، اس کے بعد فنا فی اللہ ہے. بنیاد ہی کمزور ہو تو آگے عمارت کیا بنے گی؟ تو بنیاد جو طریقت کی زندگی میں ہے وہ فنا فی الشیخ ہے. اور کامل مرید وہی ہے کہ جسے دیکھیں تو اس میں سے مرشد نظر آئے. میں بلا خوف تردید یہ بات کر رہا ہوں، آج جس ہستی کے عرس میں ہم حاضر ہیں وہ ایک ایسی ہی ہستی تھے کہ جن سے ملیں تو شفقتیں حضور ضیاء الامت والی ہی عطا کرتے تھے. ایسے اپنے شیخ کی ذات میں فنا تھے، جسم سیالکوٹ میں یا کھروٹا سیدہ میں رہتا تھا پر دل بھیرا شریف میں ہی رہتا تھا. دھیان بھیرا شریف کی طرف ہی رہتا تھا، دھیان اپنے مرشد کے آستانے کی طرف ہی رہتا تھا. ہر بات میں دھیان حضور ضیاء الامت کی طرف ہی رہتا تھا کہ میرے مرشد کریم نے اس کام کو کس طرح کیا ہے یا اس کام کو کرنا کس طرح آپ پسند فرماتے. میں نے 10 سال حضور ضیاء الامت قدس سرہ العزیز کے قدموں میں گزارے ہیں اور کوئی عمل آپ کا سنت مطہرہ سے ہٹ کے نہیں دیکھا. حضور ضیاء الامت قدس سرہ العزیز سوز و گداز کا پیک کرتے. بہت سارے اساتذہ یا وہ افراد جنہوں نے حضور ضیاء الامت کی زیارت کی یا آپ کی خدمت میں بیٹھے ہیں وہ میری اس بات کی تائید کریں گے، جب بھی حضور کی نعت پڑھی جاتی تھی، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کوئی موقع ایسا دیکھا ہو کہ حضور کی نعت پڑھی گئی ہو اور حضور ضیاء الامت قدس سرہ العزیز اشک بار نہ ہوئے. اس قدر سوز و گداز اور اس قدر حضوری کی کیفیت میں آپ رہتے تھے. یہی کیفیت میں نے متعدد دفعہ قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں بھی دیکھی. سیرت کانفرنس آپ نے اپنی مسجد میں کروائی صدر کینٹ میں،
تو محفل کے بعد میں آپ کے کمرے میں حاضر تھا، آپ نے مجھے ایک بات سنائی جس میں کسی طالب علم کے حوالے سے اس طالب علم کو زیارت ہوئی کسی بزرگ کی، اور انہوں نے فرمایا کہ میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں اور شاہ صاحب کو حضور کی طرف سے یہ پیغام دے دینا۔ یہ بات میں نے خود شاہ صاحب سے سنی، تفصیل نہیں کہ تشریح کے ساتھ ساری بات آپ کو سنا۔ شاہ صاحب بات سنا رہے تھے، جب فرمایا نا کہ اس طالب علم نے مجھے کہا کہ ان بزرگوں نے حضور کا پیغام دیا ہے، نذیر شاہ کو کہنا، یقین جانیے میری نظر شاہ صاحب کے چہرے پر تھی، یوں آنسو بہہ رہے تھے اور شاہ صاحب کا وجود لرز رہا تھا، اور پھر فرمانے لگے کوئی 10,000 کتابیں لکھ کے دلائل دے کے ثابت کرے کہ ہمارے دلوں کی کیفیت حضور کو پتہ نہیں، میں نہیں مانوں گا، اس لیے کہ اس طالب علم نے جو خواب سنایا تھا وہ بات میرے دل میں تھی، میں نے کسی سے بیان نہیں کی تھی، پر مدینہ منورہ سے مجھے رہنمائی مل گئی۔ وہ آنکھیں خوش نصیب ہیں جنہوں نے پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب کی زیارت کی۔ صاحب عرس بہت بڑے صاحب حال تھے۔ بیرا شریف میں مسجد نصیب شاہ دریائی میں رات بیٹھا امتحان کی تیاری کر رہا تھا، حضور ضیاء الامت قدس سر العزیز کسی سفر سے واپس تشریف لائے، تو آپ لوگ جانتے ہیں مسجد کے سامنے ہی آپ کا کاشانہ ولایت ہے، آپ گاڑی سے اترے تو گھر تشریف لے جانے کے بجائے مسجد میں تشریف لے آئے، نوافل آپ نے پڑھے، مجھے نہیں، آپ میری طرف توجہ نہیں فرمائی، میں برآمدے کی ایک طرف بیٹھا ہوا تھا، آپ نے صحن میں 2 نفل پڑھے، مجھے بھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں اٹھ کے آگے بڑھتا، آپ نے نفل پڑھے ہیں، سیڑھیاں جاتی تھی چھت کی طرف، پہلی سیڑھی کو آپ نے بوسہ دیا، بوسہ دے کے پھر آپ باہر تشریف لے گئے۔ میں نے دوسرے دن اپنے اساتذہ کو یہ بات سنائی، مجھے 2-3 اساتذہ نے بتایا کہ یہاں حضور ضیاء الامت قدس سر العزیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی، تو جب آپ یہاں مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو اس سیڑھی کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ بات تو میں نے مرشد کریم کی ذات میں دیکھی۔ اب میں صاحب عرس کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ گجرات میں ایک محفل تھی، شاہ صاحب قبلہ تشریف فرما تھے، آپ کی صدارت تھی، میں نے کسی بزرگ ہستی کا ذکر کیا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ گجرات میں ایک آستانہ ہے حضرت کرم الہی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جنہیں کامہ والی سرکار کہتے ہیں، ان کے آستانے کے ساتھ مسجد ہے، تو اس مسجد میں زیارت ہوئی، میں نے واقعہ بیان کیا، محفل ختم ہو گئی، آپ کے یہاں ایک بہت بڑے استاد تھے، بڑے صاحب اخلاص، حضرت قبلہ استاذ العلماء مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ چند دن بعد میرے پاس تشریف لائے، وہ فرماتے ہیں جلسے کے بعد آپ تو بیان کر کے چلے گئے، تو محفل سے جب باہر نکلے تو شاہ صاحب نے مجھے فرمایا جمیل صاحب میرا دل نہیں کردا کہ میں اس مسجد حاضری دیتے بغیر آج گجرات واپس چلا جاؤں، جد آج بیان ذکر ہویا ہے نا کہ سرکار دی زیارت خواب کسے بزرگ نے اس مسجد ہوئی۔ جمیل صاحب کہتے ہیں میں پھر اس مسجد میں لے کے گیا، شاہ صاحب نے نوافل پڑھے، پھر آپ نے سفر فرمائے، سوز و گداز میں گندی ہوئی روح اللہ نے حضرت پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مرحبا جگر گوشائے شیخ الحدیث، عظیم مذہبی اسکالر، مجاہد ملت حضرت صاحبزادہ حامد رضا صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، حضور ضیاء الامت قدس سر العزیز آپ کی نگاہ نے پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب عرس، آپ کی شخصیت جو کہ بڑی ہی اعلیٰ تھی، اس میں حضور ضیاء الامت کی نگاہ سے اور نکھار پیدا ہوا، نور علی نور ہستی ہو گئی۔
بھیرا شریف میں حضور ضیاء الامت قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں میرے ایک استاد تشریف فرما تھے، حافظ گل شیر صاحب۔ ان سے آپ نے فرمایا کہ حضور کی کوئی نعت سناؤ، تو انہوں نے ایک مائیہ پڑھا جسے سن کے حضور ضیاء الامت کے چہرے سے اشکوں کی برسات آنکھوں سے شروع ہو گئی۔ مائیہ کیا تھا؟ کوئی پانی ڈھاباں دے، ماہی میرا انج لگدا جی میں پھل گلاباں دے۔ کوئی پانی ڈھاباں دے، ماہی میرا انج لگدا جی میں پھل گلاباں دے۔ حضور ضیاء الامت قدس سرہ العزیز عشق میں، محبت میں کوئی ایسا کمزور شعر سننا پسند نہیں کرتے تھے جس سے اس جذبے کی توہین ہو۔ یہ منظر میں نے خود دیکھا ہے، آڈیٹوریم میں محفل ہو رہی تھی، ہمارے ایک دوست نعت پڑھ رہے تھے کہ دل تیرے شہر کی، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا۔ تو اس میں یہ شعر سنتے ہوئے آپ پہ رقت طاری ہو گئی، تو پڑھنے والے نے ایک شعر پڑھا کہ یہ آنکھ تیرے، کاش یہ آنکھ تیری گلیوں کے تنکے چنتی، دل تیرے شہر کی گلیوں میں سلگتا ہوتا۔ کاش یہ آنکھ تیری راہ کے تنکے چنتی، دل تیرے شہر کی گلیوں میں سلگتا ہوتا۔ تو حضور ضیاء الامت نے فرمایا یہ سلگنے کا لفظ حضور کی شان کے لائق نہیں ہے، پڑھو دل تیرے شہر کی گلیوں میں مچلتا ہوتا۔ حضور ضیاء الامت قدس سرہ العزیز عشق کے جس مقام پر تھے، محبت رسول کے جس مقام پر تھے، آپ حضوری کی کیفیت میں رہتے تھے، اور یہی بات ہمیں یہاں صاحب عرس کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ حضور ضیاء الامت سے جو شخص ملتا وہ یہ سمجھتا تھا سب سے زیادہ پیار میرے ساتھ ہی آپ کرتے ہیں، اور صاحب عرس کو بھی اللہ نے یہی شان عطا فرمائی۔ میں صاحب عرس کے کئی مریدین سے وقتاً فوقتاً ملتا رہتا ہوں، ہر کوئی اس انداز میں ہی ذکر کرتا ہے کہ جیسے سب سے زیادہ صاحب عرس قبلہ پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے ہی محبت فرماتے ہیں۔ میں نے اب تک آپ کے سامنے جو بھی گفتگو کی ہے وہ اپنی بخشش کا سامان سمجھتے ہوئے چند ایک باتیں صاحب عرس کی سیرت پاک سے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ عرس کا یہی مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور جس ہستی کا عرس ہے وہ کس طرح زندگی گزار کے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی وہی تھی جو صاحب عرس گزار رہے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت مبارکہ خطبہ کے دوران تلاوت کی، اب تک جو میں نے گفتگو کی ہے اس کی تفسیر، آیت مبارکہ کی تفسیر میں ہی یہ ساری گفتگو ہے کہ اس آیت میں اللہ کریم نے حکم دیا ہے کہ صادقین کی معیت اختیار کرو، اور میں نے اب تک آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ معیت سے رنگ کیا چڑھتا ہے، معیت سے کیا ملتا ہے۔ جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ اے سنگ، اس کچ تے بھی آ جاندا ہیرے دا رنگ۔ جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ اے سنگ، اس کچ تے بھی آ جاندا ہیرے دا رنگ۔ بڑی مشہور آیت مبارکہ آپ نے اکثر سنی ہوگی، انعام یافتہ بندوں کی تشریح میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انعام یافتہ بندے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ آگے فرمایا ان کی سنگت بڑی چنگی ہے، ان کی صحبت بڑی اچھی ہے، ان کی رفاقت بڑی حسین ہے، لیکن ہر کسی کو نہیں ملتی۔ ذالک الفضل من اللہ، اللہ جس پہ فضل کرتا ہے اسے سونا مرشد عطا فرماتا ہے۔ ذالک الفضل من اللہ،
ہمارے ہاں نئی عمارت بنے ہم لکھواتے ہیں ھذا من فضل ربی، نیا مکان بنوایا ھذا من فضل ربی، دکان بنائی ھذا من فضل ربی۔ میں نے اس قدر نئی عمارتوں پہ یہ آیت پڑھی ہے کہ لگتا ہے میری قوم یہ سمجھتی ہے کہ روٹیاں ملیں تو یہی فضل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ رزق فضل نہیں، رزق بھی فضل ہے، پر قرآن نے فضل کا لفظ بڑے وسیع معنی میں استعمال کیا ہے۔ قرآن کہتے ہیں اللہ جس پہ فضل کرتا ہے اسے علم عطا کرتا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ قرآن کہتے ہیں اللہ جس پہ فضل کرتا ہے اسے انعام یافتہ بندوں کی معیت عطا فرماتا ہے۔ پیچھے فرمایا حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، آگے فرمایا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، اللہ کا فضل نہ ہو انعام یافتہ بندوں کی معیت نہیں نصیب ہوتی۔ اور اس میں وہی آتے ہیں جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ حب درویشاں کلید جنت است، دشمن ایشاں سزائے لعنت است۔ اہل اللہ کی محبت یہ جنت کی کنجی ہے۔ جس دل پہ اللہ رحمت کرتا ہے اس دل میں اپنے بندوں کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت کرنے والے دل بنا دے گا۔ تو مفسرین کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ بندے کا عمل ہے، سیجعل لهم الرحمن ودا، دلوں میں ولیوں کی محبت پیدا کر دینا یہ رحمان کا عمل ہے۔ جس دل میں ولیوں کی محبت ہو، بندہ یہ نہ سمجھے میرا کمال ہے کہ میں فلاں ولی سے محبت کرتا ہوں، نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تیرے دل میں فلاں ولی کی محبت ڈالی۔ سیجعل لهم الرحمن، یہاں تو مجھے ضرورت نہیں ہے ترکیب کرنے کی، آپ اکثر جانتے ہیں یجعل کا فاعل کون ہے۔ سیجعل لهم الرحمن، لفظ رحمان فاعل ہے۔ یہ دلوں میں جو محبت پیدا ہو رہی ہے اہل اللہ کی یہ رحمان کا فعل ہے۔ اللہ دلوں میں محبت پیدا کر رہا ہے، وہ بندہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے جس کے دل میں اللہ اپنے ولیوں کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں اولیاء کی محبت نہیں تو وہ اللہ سے معافی مانگے، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا پلیدی کیا گندگی ہے کہ اللہ اپنے ولیوں کی محبت نہیں اس کے دل میں ڈال رہا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے ولیوں کی محبت، یہ بہت بڑا خزانہ ہے ولیوں کی محبت۔ اللہ جس پہ رحمت کرتا ہے، جس پہ فضل کرتا ہے، اسی کے دل میں ولیوں کی محبت پیدا فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں اچھی نسبتیں اختیار کرنے اور اچھی نسبتیں قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، اچھی نسبتوں کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ ذرا ترتیب کلام دیکھیں، پہلے ایمان کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ آگے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ دو چیزیں ہو گئیں، ایمان اور تقوی۔ اس کے بعد فرمایا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ کیا خیال ہے آپ کا جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو، قیامت کے دن بخشش کے لیے کافی نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، عقیدہ ٹھیک ہو گیا، اے ایمان والو۔ اتقوا اللہ، عمل کی اصلاح ہو گئی، تقوی آ گیا۔ جس کا عقیدہ بھی ٹھیک، عمل بھی ٹھیک، قیامت کے دن بخشش کے لیے یہ دو چیزیں کافی ہیں۔ جب یہ دو چیزیں بخشش کے لیے کافی ہیں تو پھر اللہ نے آگے کیوں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی معیت اختیار کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم نے ایمان بھی حاصل کر لیا، تقوی بھی کما لیا، پر یاد رکھو ایک چور ہے جو تم سے خزانہ چھیننا چاہتا ہے۔ دولت کمانا ہی ضروری نہیں، ڈاکوؤں سے بچانا بھی ضروری ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ایمان محفوظ رہے، اگر چاہتے ہو کہ تقوی غفلت میں نہ بدلے، تقوی
اعلیٰ مدارج کی طرف بڑھتا رہے، تقوی قائم رہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تو ایمان اور تقوی کی حفاظت کے لیے صادقین کی معیت اختیار کرو. مولانا روم نے اس لیے فرمایا ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مثنوی کی شرح بیان کرتے تھے تو کئی لوگ لکھتے تھے. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی لکھی ہے اور کتاب کا نام رکھا ہے کلید مثنوی. ملفوظات ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. حاجی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اس شعر میں مولانا روم نے کیا مضمون بیان کیا؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. 100 سال کی طاعت ایک طرف، 100 سال کی عبادت بندگی ایک طرف، اور یہ ولیوں کی محفل میں گزارا ہوا ایک لمحہ ایک ساتھ، یہ افضل کیوں ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا 100 سال عبادت کر لو، خطرہ ہے، اندیشہ ہے کہ آخری وقت شیطان پورا زور لگاتا ہے ایمان چھیننے کا، کہیں وہ کامیاب نہ ہو جائے، اندیشہ ہے. لیکن اگر کسی دل میں ولیوں کی سچی محبت ہے، شیطان 1000 کوشش کرتا رہے، آخری وقت ایمان نہیں چھین سکتا. ولیوں کی محبت کا کم از کم فائدہ یہ ہے مرتے دم زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے. کلید مثنوی میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کم از کم فائدہ اولیاء اللہ کی محبت کا یہ ہے کہ مرتے دم زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے. شیطان 1000 کوشش کرے دل سے ایمان نہیں کھینچ سکتا، 1000 کھرچتا رہے، 1000 وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے، اہل اللہ کی نسبت والا شخص ایمان لے کے دنیا سے جاتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے اپنے ولیوں کی محبت پیدا فرما دی. اس لیے فرمایا ایمان اور تقوی کے بعد فرمایا کونو مع الصادقین، سچوں کی معیت اختیار کرو. دوسرا نقطہ جو اس آیت سے عرض کر رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا کونو صادقین سچے بن جاؤ، حالانکہ مقصد تو یہی ہے کہ سچے بن جاؤ، لیکن یہاں اس مقام پر مع کا لفظ آیا ہے، کونو مع الصادقین. جب مقام صدق تک پہنچانا ہی مقصود ہے تو یہ فرما دیا جاتا کونو صادقین، سچے بن جاؤ، صدق اپناؤ. یہ مع کا لفظ کیوں آیا ہے؟ قرآن کا کوئی لفظ بھی فضول بے مقصد نہیں ہے. قرآن پاک میں اگر تکرار بھی ہو نا آیات کا تو ہر آیت سے الگ مضمون بیان ہو رہا ہے، چاہے لفظی معنی ایک ہی ہو. سورہ رحمان میں بار بار آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لفظی ترجمہ ایک ہی ہے لیکن ہر دفعہ مضمون الگ ہے. قرآن میں ایک واقعہ 3 دفعہ بیان ہو، واقعہ ایک ہی ہو، بیان 3 دفعہ ہوا ہے، ہر جگہ اس سے جو مضمون بیان ہو رہا ہے وہ الگ ہے. قرآن میں نہ ہی بے مقصد تکرار ہے اور نہ ہی قرآن میں کوئی لفظ فضول ہے. اگر سچے بنانا ہی مقصد تھا تو قرآن کہہ دیتا کونو صادقین. یہ مع کا لفظ کیوں آیا ہے؟ اہل اللہ کی صحبت کی جو اہمیت ہے، اس اہمیت کو بیان کرنے کے لیے علم ہو، عمل بھی ہو. کسی کامل کی تربیت نہ ہو، علم ضائع ہو جاتا ہے، عمل ضائع ہو جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں شیطان کے پاس تھیں، علم ہو، عمل ہو. کامل کی تربیت نہ ہو، علم بھی ضائع ہو جائے گا، عمل بھی ضائع ہو جائے گا.
نہ علم ہے نہ عمل ہے، کسی کامل کی تربیت مل گئی، علم آ جائے گا، عمل آ جائے گا۔ دینی زندگی کا دار و مدار کامل کی تربیت پر ہے۔ کامل کی تربیت جو ہے اس سے ہی علم کی محبت اور علم نافع حاصل ہوگا، اور کامل کی تربیت سے ہی تقوی حاصل ہوگا۔ کونو مع الصادقین، قرآن محض منزل ہی نہیں دکھاتا، راستہ بھی بتاتا ہے۔ پہنچانا صدق کے مقام تک کی ہے، لیکن راستہ بتایا ہے، صدق والوں کے ساتھ ہو جاؤ تمہیں صدق مل جائے گا۔ آپ ڈکشنری کھولیں نا، کوئی لفظ دیکھنا ہو، معنی دیکھنا ہو، تو وہاں لفظ کے بدلے لفظ ملے گا، معنی نہیں ملے گا۔ آپ کہیں گے بھی ڈکشنری میں تو معنی مل جائے گا، اور تم کہہ رہے ہو معنی نہیں ملے گا۔ وہاں لفظ کے بدلے آپ کو لفظ ہی ملے گا۔ میں نے اخلاص کا معنی ڈھونڈیں تو وہاں آپ کو ملے گا بھی کھوٹ نکال دینا، لفظ کے بدلے لفظ ہی ملا ہے۔ لیکن اگر اخلاص کو دیکھنا ہو تو کسی مخلص کو دیکھنا ہوگا۔ معنی نظر آئے گا تو انسان کے وجود میں ہی نظر آئے گا، اس کے کردار سے ہی وہ معنی نظر آئے گا۔ کتابیں لفظ میں لفظ ہی دکھاتی ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ لفظ تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ آستانہ علیہ بیرا شریف وہ مرکز ہے جہاں تینوں مراکز خیر ہیں، خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ ہے۔ مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے۔ اور آج آپ جس جگہ پہ حاضر ہیں یہاں بھی تینوں مراکز خیر ہیں، مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے۔ خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ ہے کہ دروے بود کیلو کالے محمد۔ حضور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کا نمک خوار ہوں اور آپ کے دسترخوان کا ریزہ خوار ہوں، اس لیے نہیں، بلکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ حضور ضیاء الامت اپنے دور کے بے مثال مفسر، بے مثال صاحب علم ہیں، صدیاں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتی رہیں گی۔ علم کمال درجے پہ تھا، لیکن آپ کی شخصیت پہ فقر کا رنگ بڑا گہرا تھا۔ آپ کا علم کمال درجے کا تھا، لیکن آپ تصوف کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ علم تکبر پیدا کر دیتا ہے، غرور پیدا کر دیتا ہے، لیکن آپ کے علم نے جتنا علم زیادہ تھا اتنی عاجزی زیادہ پیدا کر دی، اور یہی بات آپ کو صاحب عرس میں نظر آئے گی۔ حضور ضیاء الامت جب تک اعصاب ساتھ دیتے رہے ہیں، میں نے خود بخاری شریف آپ سے پڑھی ہے، آپ پڑھاتے رہے ہیں، صاحب عرس بھی خود تدریس فرماتے رہے ہیں، خود پڑھاتے رہے ہیں۔ حضور ضیاء الامت قدس سرہ العزیز، آپ کا علم کمال درجے کا، لیکن علم نے عاجزی پیدا کی۔ آپ سے جب بندہ ملتا تھا تو دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی تھی، ایسے آپ شفقت فرماتے تھے۔ اور آج اس ہستی کے عرس میں ہم حاضر ہیں، ان کا بھی یہی کمال تھا، علم کا سمندر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روب بھی بڑا عطا فرمایا، اس کے باوجود طبیعت میں نرمی ہے۔ طلباء سے ملتے ہیں تو یوں ملتے ہیں کہ طلباء اپنے حقیقی باپ کو بھول جاتے ہیں، اور حضرت قبلہ شاہ صاحب کی محبتوں کو اپنے حقیقی باپ سے بھی زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ کونو مع الصادقین۔ دو نکتے میں نے اس آیت سے بیان کیے، ایک ترتیب سے اور ایک الفاظ کے استعمال سے۔ تیسرا نکتہ عرض کر رہا ہوں۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں بھی ٹھیک ہے، اہل اللہ کی معیت کے بڑے فائدے ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھو وقت کون سا گزر رہا ہے، زمانہ کون سا ہے، آج کل ولی ہے ہی نہیں، ہم کس کے پاس جا کے بیٹھیں، اہل اللہ ہے ہی نہیں، صادقین ہے ہی نہیں۔ تو یاد رکھیں، جب تک قرآن میں یہ آیت موجود ہے، دنیا میں ولی بھی موجود ہے۔
قرآن ایسا حکم نہیں دیتا جس پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو. قرآن ایسا حکم نہیں دیتا جس پہ عمل کرنا ممکن ہی نہ ہو. باپ بیٹے سے کہے بھئی آدھا کلو دودھ صبح پیا کرو، آدھا کلو شام پیا کرو، گھر میں دودھ ہے ہی نہیں، تو بیٹا کہے گا ابا جی آپ حکم تو دے رہے ہیں پر پینا کہاں سے ہے، میں خود تو کما نہیں سکتا، انتظام تو آپ ہی نے کرنا ہے. صرف سمجھانے کے لیے یہ مثال میں نے آپ کو دی ہے. قرآن وہ حکم نہیں دیتا جس پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو. قرآن حکم وہی دیتا ہے جس پہ عمل ممکن ہے. جب تک یہ آیت موجود ہے دنیا میں صادقین بھی موجود ہیں. لوڑن والا ریا نہ خالی تے لوڑ کیتی جس پکی. آج کوئی بندہ کہ بھی داتا صاحب کے مقام کا کوئی ولی ملے گا تو میں اس کی صحبت اختیار کروں گا. پہلے اپنے آپ کو بھی تو دیکھ لو نا، پہلے اپنے آپ کو بھی تو ہم دیکھ لیں. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ پہلے قبروں سے بڑا فیض ہوتا تھا، آج کل کیوں نہیں ہوتا؟ قبریں تو وہی ہیں، مزارات وہی ہیں، پہلے بڑا فیض ہوتا تھا، آج کل کیوں نہیں ہوتا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلے جو لوگ حاضری دیتے تھے نا ان کا عشق بڑا اعلیٰ ہوتا تھا، ادب بڑا اعلیٰ ہوتا تھا. پہلے جو لوگ حاضری دیتے تھے شریعت کی پابندی کر کے حاضری دیتے تھے، صاحب مزار خوش ہو کے فیض عطا فرماتے تھے. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج کل جو لوگ فیض سے محروم ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ شریعت کی پابندی سے حاضری نہیں دیتے، آداب کے ساتھ حاضری نہیں دیتے، ایسے کام کر کے آتے ہیں کہ صاحب مزار کی روح ان پر خوش نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ فیض نہیں عطا فرماتے. آج بھی اگر کوئی شرعی آداب کے ساتھ ان مزارات پہ حاضری دے گا فیض وہ آج بھی عطا فرماتے ہیں. فیض کا دروازہ بند نہیں ہے. ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ میں نے اس کے لیے محنت کتنی کی ہے، آداب کا کتنا خیال رکھا ہے. حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور کا حکم لے کر اجمیر شریف کی طرف سفر فرما رہے ہیں. معیت کی بات آپ کو سنانے لگا ہوں. علاقہ سبزوار سے آپ گزر رہے ہیں. سبزوار کا جو حاکم تھا بد عقیدہ تھا، اولیاء کا بھی بے ادب تھا. آپ اس کے باغ میں ہی تالاب کے پاس تشریف فرما ہیں. بادشاہ کے سپاہیوں نے آ کے آپ کے درویشوں سے کہا بھی یہاں نہ بیٹھو تھوڑی دیر تک. حاکم سبزوار، اس کا نام تھا شیخ یادگار محمد، وہ آ رہے سیر کرنے تو وہ بڑا ظالم ہے، تمہیں یہاں سے اٹھا دے گا اور سختی کرے گا. خواجہ صاحب نے ان سپاہیوں سے کہا کہ تم مجھے یہاں سے نہ اٹھاؤ، تم چلے جاؤ اپنی دوسری ڈیوٹیاں دو اور دیکھو میرا رب کیا کرتا ہے. وہ سپاہی ہٹ گئے. حاکم سبزوار شیخ یادگار محمد آیا، باغ میں داخل ہوا، درویشوں کو دیکھا، غصہ کیا، سپاہیوں کو بلایا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا جی کوئی اللہ والے ہیں، کچھ دیر کے لیے رکے ہیں. وہ سواری پہ بیٹھا ہوا تھا، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے خواجہ صاحب کے پاس آیا تو کہنے لگا آپ کون ہیں؟ خواجہ صاحب نے فرمایا ہم اللہ کے بندے ہیں، جیسے تو اللہ کا بندہ ہے ہم بھی اللہ کے بندے ہیں. اس نے کہا میری طرح ہو؟ میں تو حاکم ہوں، میرا تو حکم چلتا ہے اس علاقے پہ. آپ نے فرمایا ہمارا بھی حکم چلتا ہے. اس نے کہا کوئی نمونہ دکھائیں. خواجہ صاحب نے نگاہ فرمائی ہے، وہ سواری سے نیچے گر پڑا ہے. اٹھتے ہی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے جنہوں نے بھیجا ہے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، میں توبہ کرتا ہوں. خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میرے علم میں آیا تو فلاں فلاں برا عقیدہ رکھتا ہے. اس نے کہا ہاں. فرمایا پہلے ان سے توبہ کرو پھر میں تجھے بیعت کروں گا. اس نے توبہ کی، بیعت ہوا. ادھر خواجہ صاحب کے درویش اتنی دیر میں لنگر تیار کر کے لا چکے تھے. خواجہ صاحب نے تناول فرمایا، فرمایا اب ہمیں اجازت دو ہم سفر شروع کرتے ہیں. اس نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا. آپ نے فرمایا تو اس علاقے کا حاکم ہے، تیرا گھر باہر ہے. اس نے کہا کون سا گھر؟ اب جہاں میرے مرشد ہیں وہیں میں ہوں. تاریخ پڑھ کے دیکھیں آپ، یا پھر اجمیر شریف جا کے دیکھیں، اس حاکم سبزوار کی قبر اجمیر شریف میں بنی ہوئی.
اس نے حکومت چھوڑ دی. آپ نے کہا تو شادی شدہ ہے, تیری بیویاں ہیں. اس نے کہا جو میری بیوی آپ کی کنیز باندی بن کے میرے ساتھ سفر کرے گی اسے رکھوں گا, جو کہے طلاق دے دو میں چھوڑ دوں گا, اب میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ کون سی چیز تھی کہ حاکم سبزوار یادگار محمد نے اپنی حکومت چھوڑ دی, گھر بار چھوڑ دیا, وہ باغ جو تھا جس میں خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ اس نے صدقہ کر دیا. ساری زندگی خواجہ صاحب کی خدمت میں گزاری ہے اور اس کی قبر بھی اجمیر شریف میں بنی. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے. اسی سفر میں ضیاء الدین بلخی جو کہ ایک بہت بڑا فلسفی تھا, مناظر تھا, وہ آپ کے پاس آیا. اسے پتہ چلا کہ ایک اللہ والے جا رہے ہیں اور سید زادے ہیں اور اہل ادب سے تعلق رکھتے ہیں. وہ رافضی تھا, گستاخ تھا صحابہ کرام کا, آگے آپ سے مناظرہ کرنے. خواجہ صاحب اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے. وہ آ کے سامنے بیٹھا اور ایک بات یاد رکھیں, یہ اہل اللہ کمال کے خلیق ہوتے ہیں, اخلاق اعلیٰ درجے کے. یہ قائل کرنا بھی جانتے ہیں, مائل کرنا بھی جانتے ہیں. خواجہ صاحب نے ضیاء الدین بلخی سے فرمایا بھی مناظرہ بعد میں کریں گے, میں کھانا کھا رہا ہوں, تو میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جا, دسترخوان پہ میرے ساتھ بیٹھ. وہ آپ کے سامنے بیٹھ گیا. خواجہ صاحب نے اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈالا ہے. جب لقمہ, اب دیکھیں کیسے اخلاق کا اظہار ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے لقمہ اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں جو مناظرہ کرنے آیا ہے. جب لقمہ حلق سے نیچے اترا, جتنا علم تھا سارا بھول گیا ہے. پریشان ہو کے سوچتا ہے کہ میں نے سوال کیا کرنا تھا, اعتراض کیا کرنا تھا, کوئی بات ہی نہیں ذہن میں آتی. تردد میں ہاتھ پہ ہاتھ مارتا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے. خواجہ صاحب نے مسکرا کے فرمایا کھانا کھا لو, بعد میں بات کریں گے. دوسرا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈالا. جب دوسرا لقمہ حلق سے نیچے اترا, جو پہلے بھولا تھا اب یاد آ گیا ہے. جو علم محو ہو گیا تھا دوبارہ ذہن میں آ گیا ہے, علم تازہ ہو گیا ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا میرے سچا ہونے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے یا اور بھی کوئی دلیل دو؟ اس نے کہا میں سمجھ گیا ہوں, جنہوں نے آپ کو بھیجا ہے تصرف دے کے بھیجا ہے. ضیاء الدین بلخی آپ کی بیعت ہو گیا, آپ کے ساتھ سفر کیا. حضور خواجہ خواجگاں قبلہ عارفاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن راہوں سے گزر رہے ہیں, دلوں پہ محبت نبوی کا رنگ چڑھاتے ہوئے جا رہے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی, الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. کونو مع الصادقین. اپنی گفتگو کو اس پیغام پر سمیٹوں گا. ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ اہل اللہ کے پاس سب کچھ ہے لیکن لینے کے لیے کوئی آداب ہیں. اہل اللہ کی محبت, ان کا ادب, ان کی خدمت, یہ وہ تین چیزیں ہیں جو حصول فیض کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں. حضرت خواجہ خواجگاں نے 20 سال اپنے مرشد کی خدمت کی. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 20 سال آپ نے خدمت کی. سردیوں کی رات ہے, مرشد کریم نے فرمایا معین الدین انگیٹھی اٹھاؤ, چلو حجرے سے خانقاہ پہ چل کے بیٹھتے ہیں. تو آگے مرشد کریم ہیں, پیچھے خواجہ صاحب نے انگیٹھی اٹھائی, سر پہ رکھی, چل پڑے مرشد کے پیچھے. مرشد کریم نے مڑ کے دیکھا, فرمایا معین الدین سر سے انگیٹھی اتار دو, کچی مٹی کی انگیٹھی ہے, انگارے دہک رہے ہیں, کہیں تمہارا سر نہ جل جائے. تو پتہ ہے خواجہ صاحب نے کیا جواب دیا؟ عرض کیا حضور 20 سال ہو گئے ہیں بیعت کیے ہوئے, یہ سر اب بھی میرا ہی ہے. سپردم بتو مایائے خیشرا, تو دانی حساب کمو بے شرا. حاصل عمر نثارے رہے یارے کردم, شادم از زندگی خیش کے کارے کردم.
اب میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ میرا ہے وہ میرے مرشد کا ہے۔ جب اس طرح بیعت کی ہے تو صرف ہاتھ میں ہاتھ ہی نہیں دیا، دل دیا ہے۔ بعض لوگ بیعت کرتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، یاد رکھیں صرف ہاتھ میں ہاتھ دینے سے بیعت ہو جاتی ہے، نسبت حاصل ہو جاتی ہے، پر اس وقت تک نور نسبت نہیں حاصل ہو سکتا جب تک دل مرشد کے قدموں میں نہ رکھے، جب تک اپنے آپ کو مرشد کے آگے مٹا نہ دیں، ادب نہ کریں، نور نسبت نہیں حاصل ہو سکتا۔ نور نسبت کے لیے مشائخ نے جو راستہ بتایا ہے، اپنے مرشد کی خدمت، مرشد کا ادب۔ تفسیر مظہری اکثر آپ حوالے بھی دیتے ہوں گے، نام بھی سنتے ہوں گے۔ جس ہستی کے نام پہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نام رکھا ہے نا، تفسیر مظہری، حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے علم حدیث کے استاد تھے شیخ الحدیث محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے ایک دن مجھے اپنی ٹوپی دی کہ مظہر اسے دھو کے لاؤ۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں کہ میں اس ٹوپی کو دھونے بیٹھا تو میں نے احتیاط کی کہ دھوتے ہوئے جو پانی استعمال ہو وہ نالی میں نہ گرے۔ ایک پیالے میں نے ٹوپی دھوئی، وہ میل والا سارا پانی اس پیالے میں تھا، ٹوپی میں نے رکھ دی خشک کرنے کے لیے۔ پھر خیال کیا یہ پیالے والا پانی کہاں گراؤں، تو میرے دل نے کہا یہ ٹوپی سارا دن ایک شیخ الحدیث کے سر پہ رہتی ہے، یہ پانی پی لے، اللہ شاید تجھے شرح صدر عطا فرما دے۔ حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے وہ پانی پی لیا، اللہ نے مجھے شرح صدر عطا فرما دیا۔ اسلاف کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، آج یوں ہی نہیں عرس ہو رہے، سائیں کمائیاں کر کے گئے ہیں، محنتیں کر کے گئے ہیں۔ مرشد کا رنگ چڑھا ہے تو کیسے چڑھا ہے؟ محبت کی انتہا ہے، ادب کی انتہا ہے، پھر مرشد کا رنگ چڑھتا ہے۔ اور آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، چونکہ ہم آداب طریقت سے دور ہیں، اس وجہ سے اس طرح ہمارے اوپر فیض کا رنگ نہیں چڑھتا۔ اللہ تعالی ہمیں آداب طریقت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتنوں کے اس دور میں عافیت اسی میں ہے کہ بزرگوں سے جڑے رہیں، بزرگوں سے جڑے رہنے میں ہی عافیت ہے۔ عقیدے کی بات ہو، آپ کے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو ہمارے مرشد کریم کا عقیدہ ہے، نئی نئی تشریحات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو حضور غریب نواز کا عقیدہ ہے۔ جب آپ بزرگوں سے جڑے رہیں گے فتنوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس آستانہ عالیہ کا فیض حاصل کرنے کے قابل بنائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے مشائخ کا فیض حاصل کرنے کے لائق بنا دے، اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ مشائخ خوش ہو جائیں۔ حضور ضیاء الامت قدس سرہ العزیز نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اگر تم میرے ان مدارس سے محبت کرو گے میں قبر میں بیٹھ کے بھی تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ فرمایا میں اپنی قبر میں بھی تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا، اپنے وصال کے بعد بھی میں تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا، اگر تم میرے ان مدارس کے ساتھ، دینی مراکز کے ساتھ محبت کرتے رہو گے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور ضیاء الامت قدس سرہ العزیز کے اس مشن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا مبالغہ یہ بات کر رہا ہوں، حضور ضیاء الامت قدس سرہ العزیز نے امت مسلمہ کو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی شکل میں اور ہزاروں علماء کی شکل میں اور اپنے خلفاء کی شکل میں جو سرمایہ دیا ہے، آج فتنوں کے اس دور میں امت کا ایمان بچانے کے لیے راہ اعتدال پہ اگر کوئی گامزن ہے تو حضور ضیاء الامت کا طریقہ، حضور ضیاء الامت کے مشن کو لے کے چلنے والے لوگ ہی راہ اعتدال پہ گامزن ہیں۔ چند ایک ممالک میں اس گناہگار کو جانے کی سعادت ملی ہے تبلیغ دین کے سلسلے میں، میں جہاں بھی گیا ہوں مجھے حضور ضیاء الامت کا فیض وہاں نظر آیا ہے۔
حضور ضیاء الامت قدس سر العزیز کا فیض پوری دنیا میں چار دانگے عالم میں عام ہے، اور ہمارے ممدوح صاحب صدر آپ کی طبیعت پہ بوجھ نہ ہو تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، آپ نے بھی حضور ضیاء الامت کے جلائے ہوئے چراغوں کو وقت کی تند و تیز آندھیوں سے بچانے میں وہ کردار ادا کیا ہے کہ آنے والی نسلیں آپ کی استقامت کو سلام پیش کرتی رہیں گی۔ اور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ نے علم کی دنیا میں ہر آنے والا وقت وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی خیرات سے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ علم کی اور بلندیوں کی طرف گامزن ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جب القمر ہاسٹل کے ماتھے پہ حضور ضیاء الامت نے لکھوایا تو اللہ کریم کو ایسا پسند آیا، جو میرے محبوب کے ذکر کو بلند کر رہا ہے اللہ نے ان کا ذکر بھی بلند فرما دیا ہے۔ محمد عربی کے آبروئے ہر دو سراست، کسے کے خاک درش نیست خاک بر سر اوست۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف سے جڑے رہنے، ان کے مشن سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، دوپہر سے شام ہوئی، شام سے شبتار ہوئی، اور کھلتے رہے باتوں کے گلاب۔ جناب فیض یافتہ حضور ضیاء الامت جناب حضرت علامہ صاحبزادہ پیر غلام شیر نقشبندی صاحب حضور قبلہ صاحب عرس شاہ صاحب علیہ رحمہ اور آپ کے شاہ کریم کی خوبصورت شفقت و محبتوں کے ساتھ مزین اس گفتگو سے ہمارے قلب و ذہان کو مطر و منور فرما رہے تھے۔ آپ کی دوران محفل جناب صاحبزادہ پیر سید عارف الحق شاہ صاحب خصوصی عزیز، آپ نے تحسینی کلمات کے ساتھ نوازا ان احباب کو کہ جنہوں نے اس خوبصورت عرس پاک کے پروگرام کو بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ اس کا انتظام کیا، احترام کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے، اور آپ نے بھی اس خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھا۔ وہ سب بڑے خوش نصیب ہیں جو اس محفل میں شامل ہوئے، تشریف لائے، اور جن کو کسی خدمت کا موقع ملا۔ آپ کے صاحب کی گفتگو کے دوران ہمارے مہمان جگر گوشہ حضور محتسب سیالکوٹی جناب صاحبزادہ حافظ حامد رضا صاحب تشریف لائے۔ ہم آپ کو دل کی تھا گرہ سے خوش آمدید کہتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں عزت مآب پیر صاحب کی خدمت میں کہ آپ اپنے خصوصی نورانی صداتی کلمات سے اور خصوصی دعاؤں سے میں نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ہمارے عزیز القدر جناب صاحبزادہ غلام بشیر الدین بشیر صاحب نے جو گفتگو فرمائی، میں تو اسی کے سرور میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کلام میں اور برکت عطا فرمائے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان مشائخ کے ساتھ اس محبت کے سلسلے کو اور آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ادارہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا ہو یا جہاں بھی اس کی برانچیں اور اس کے شاخیں ہوں، اللہ ان سب کو آباد شاد رکھے، عزتیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اور دارالعلوم کے ان فضلاء کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور خیر کا یہ سلسلہ ہمیشہ سلامت رہے، یہ علم کا چراغ ہمیشہ روشن رہے، آمین یا رب العالمین۔ میں دعا گوں اللہ تعالیٰ جن دوستوں نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا، اس میں شرکت کی، اس کی رونق کو بڑھایا، اللہ ان کے گھروں میں اپنی مہربانی اور رونقیں ہمیشہ نازل فرماتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ یہ بھی دعا فرمائیں ہمارے ملک میں اہل سنت والجماعت جس انتشار اور افتراق کا شکار ہیں، اللہ اس کو ختم کرے اور ہم سب کو ایک ہو کر اپنے نبی کے دین کی عزت کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبی خیر خلقی ونور عرشی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ سب کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، بہت مہربان۔
شناختی کارڈ پہ جی وہ شناختی کارڈ کس طرح میں نا ٹیبل پہ شناختی کارڈ کس طرح ہاں کسی کا شناختی کارڈ ہمیں ملا ہے زمین سے گرا ہوا. یہ جناب نام پڑھی ہوگی